الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں شیطان کا انسان کو نیک اعمال سے ورغلانے کے جو ہتھ گنڈے ہیں، حربے ہیں، ان کو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ شیطان سب سے پہلے تو انسان کو اطاعت سے روکتا ہے۔ مثلا اس کو اگر نماز کی دعوت دی جائے تو یہ کہتا ہے نماز پڑھوں گا، حالانکہ دل میں اس کے پڑھنے کی نیت نہیں ہوتی۔ زبان سے کہلوا کر اپنے آپ کو فریب میں ڈلوا لیتا ہے، جی میں نے کہہ دیا کہ میں پڑھوں گا، حالانکہ دل کے اندر شیطان اس کے وسوسے ڈال دیتا ہے اور دل سے اس کی نیت نہیں کروانے دیتا۔ نمبر 2، اور اگر انسان کے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ بھئی میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، وہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے، تو شیطان دوسرا حربہ یہ استعمال کرتا ہے کہ کہتے ہیں اچھا توبہ کر لینا لیکن کل کر لینا۔ گناہ کو کرواتا ہے اور توبہ کو ٹالتا ہے، کل پہ ڈال لیتا ہے کہ چلو آج ہی تو کل سے یہ گناہ نہیں کروں گا، حالانکہ کل کس نے دیکھا؟ اگر اس انسان کے اوپر شیطان کا تسلط نہ ہو تو پھر اس کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ موت کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے، اور جب موت آ جائے گی اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، لیکن شیطان اس کی توبہ کو ٹلواتا ہے کہ چل اس گناہ سے توبہ تو کر لے لیکن کل کر لینا۔ اور اگر انسان کسی نیکی کو شروع کر لیتا ہے تو شروع کرنے کے بعد پھر وہ اس عمل کو برباد کرواتا ہے۔ مثلا نماز شروع کر دی تو اب اس سے کہتا ہے کہ نماز جلدی جلدی پڑھ لو، پھر فلاں دعوت میں جانا ہے، فلاں پروگرام میں جانا ہے، فلاں اجلاس میں جانا ہے، فلاں عمل میں لگنا ہے۔ اب عمل تو یہ کر رہا ہے لیکن شیطان کا حربہ یہ استعمال ہوتا ہے کہ اس سے عمل جلدی کرواتا ہے، جس میں اس کو یکسوئی نصیب نہیں ہوتی۔ حالانکہ مومن یہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی چونکہ میں نے دعوت میں جانا ہے، چونکہ میں نے فلاں میٹنگ میں جانا ہے، میں نے فلاں پروگرام میں جانا ہے، تو پہلے جلدی جلدی کھانا کھا لوں، جلدی جلدی میٹنگ میں چلا جاؤں، جلدی جلدی یہ کر لوں، تسلی سے نماز پڑھوں گا۔ نماز تسلی کی عبادت ہے، باقی سارے کام جلد بازی کے ہو سکتے ہیں، لیکن نماز میں جلد بازی کو نبی علیہ السلام نے کوے کی ٹھونگ فرمائی ہے، اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ اگر کوئی آدمی جلدی میں کوئی نیکی کا کام کر بھی لیتا ہے تو پھر شیطان اس کے دل میں ریا پیدا کرتا ہے، دکھلاوا پیدا کرتا ہے، اور یہ اس کے دل میں ریا اور دکھلاوا پیدا کر کے اس کے عمل کو برباد کروانا چاہتا ہے کہ تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ لیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اور میری شہرت ہو جائے کہ فلاں آدمی تو بڑا نیک ہے اور فلاں نیکی کو بڑے اہتمام سے کرتا ہے۔ اور اگر ایک آدمی ریا سے بچ گیا، یہ شیطان کا حربہ اس پہ نہ چلا، تو شیطان اس کے اوپر اگلا حربہ یہ استعمال کرتا ہے کہ اس کے دل میں عجب پیدا کر دیتا ہے، نیکی پر فخر پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں نماز تو پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں تلاوت تو کرتا ہوں، فلاں آدمی تو تلاوت بھی نہیں کرتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، داڑھی بھی نہیں رکھی ہوئی۔ لوگوں کی کمیاں دکھا دکھا کے اس کو عجب میں مبتلا کروا دیتا ہے کہ میں ان سے اچھا ہوں۔ کسی کو کیا معلوم کہ جس کو میں برا سمجھ رہا ہوں وہ تو توبہ کر کے کسی اللہ والے کے ہاتھ چڑھ کے وہ اعمال کو اس نہج پہ کرنے والا بن جائے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے،
اور میں اپنے عجب میں مبتلا ہو کے رادہ درگاہ ہو جاؤں۔ اور اگر عجب سے بھی آدمی بچ جائے تو پھر اگلا عربہ شیطان کا یہ ہے کہ وہ دل کے اندر شہرت کا، اپنی شہرت کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ مجھے اس نام سے، اس عمل سے مشہور سمجھیں، لوگوں میں میرا یہ عمل باعث تذکرہ ہو، لوگوں میں میرا یہ عمل مشہور ہو جائے، اور پھر لوگ میری تعریف کریں۔ زبان سے تو کچھ نہ کہے لیکن دل میں اگر اپنی تعریف پہ خوش ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک شیطان کا حربہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری سب کی شیطان کی ساری چالوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ، ایمان کے جذبے کے ساتھ اور سنت کی ترتیب کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا فرحة أشواق بكرة بيتساءل من كل أيام الصعب.